بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد ولا يخفى ان صيغة المصدر ليست صيغة المشتقات۔ سبق نمبر 55 ہے شرح جامی کا، اور یہاں سے مولا جامی رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ عدل کی جو تعریف آپ نے کی ہے وہ مانع نہیں ہے دخول غیر سے، کیونکہ اس میں مشتقات داخل ہو رہے ہیں۔ اسماء مشتقہ آپ نے پڑھے ہیں وہ 6 ہیں بصریوں کے نزدیک، اور کفی اس میں مصدر کو داخل کر کے 7 بنا لیتے ہیں۔ صرف کے اندر علم صیغہ میں آپ نے پڑھے ہیں انہی میں سے مثلا ضارب اور مضروب اسم فاعل اسم مفعول کو آپ لے لیں، یہ بھی ضربن سے نکلے ہیں اور اسم بھی ہیں، اور علم اگر ان کو رکھ لیا جائے، ان کو نام بنا دیا جائے تو ان کو غیر منصرف ہونا چاہیے، لیکن آپ اس کو نہیں پڑھتے۔ کیا وجہ ہے اس کو غیر منصرف نہیں پڑھتے؟ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یعنی پھر اس وقت عدل ایک ہونا چاہیے، ایک علم، تو اس کو غیر منصرف ہو جانا چاہیے، جیسے عمر، ظفر۔ تو اس کے جواب یہ دے رہے ہیں کہ صیغہ کی اضافت یہاں اسم کی ضمیر کی طرف ہو رہی ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ہماری مراد یہ ہے کہ عدل کے اندر معدول اور معدول عنہ میں تغایر لفظی کے ساتھ اتحاد معنوی بھی ہو۔ کیا مطلب؟ جیسے عمر سے عمر جو ہے وہ عامر اور عمر، عامر اور عمر، تو عامر کا معنی آباد کرنے والا اور عمر آباد کرنے والا، تو معدول اور معدول عنہ دونوں گویا اتحاد معنی رکھتے ہیں، معنی دونوں کا بالکل سیم ہے، ہاں لفظوں میں تغایر ہے، ایک عمر ہے ایک عامر ہے، تو عدل میں اس طرح ہونا چاہیے۔ جبکہ آپ جو پیش کر رہے ہیں ضاربن مضروبن، ادھر سے ضربن اس کو معدول عنہ بنا رہے ہیں، ان کو معدول کر رہے ہیں، تو دیکھیں ضربن کا معنی مارنا ہے، ضاربن کا معنی مارنے والا ہے، مضروبن کا معنی مارا ہوا ہے، تو اتحاد معنوی نہیں ہے، تغایر معنوی ہے، تو کس طرح آپ ان کو عادل بنا رہے ہیں؟ آگے وَأَنَّ الْمُتَبَادِرَةَ، یہ بھی یہاں پر ایک سوال کا جواب ہے کہ آپ کی تعریف پھر بھی معنی نہیں ہے، کیونکہ اسماء محذوفۃ الاعجاز جو ہیں وہ اس کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ مثلا کیونکہ وہ اپنی اصلی شکل سے تو نکل آئے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا معنی بھی ایک جیسا ہے، تو پھر بھی آپ ان کو غیر منصرف نہیں کہہ رہے۔ جیسے یدن دمن، اصل میں تھے یدین دمون، تو اصل شکل سے نکل آئے ہیں، معنی بھی ہے کہ پھر بھی آپ غیر منصرف نہیں کہہ رہے، ان کو عدل نہیں بنا رہے آپ، کیا وجہ ہے؟ جواب خروجہ عن صیغۃ الاصلیتی، کہتے ہیں متبادر یہ ہے بھائی، وان المتبادرہ، متبادر بات یہ ہے، دماغ کو پہلی فرصت میں لگنے والی بات یہ ہے کہ وہ اپنی اصل شکل سے نکل تو آئے ہوں، سمیت باقی رہنے مادہ کے، مادہ بھی باقی رہے نا، یعنی ماتن نے اصلی شکل سے خارج ہونے کا ذکر تو کیا یہاں پر، مادہ سے یہاں سکوت کر لی ہے، مادہ کا ذکر نہیں کیا، تو خاموشی اس بات کی علامت ہو گئی ہے کہ مادہ میں بھی تغیر نہ ہو، ٹھیک ہے، مادہ میں تغیر نہ ہو، صرف صورتاً ظاہری تغیر ہو، مادہ میں تغیر نہ ہو۔ اور یہ جو آپ نے اسماء محذوفۃ الاعجاز پیش کیے ہیں نا، یہ جو آپ نے یدن اور دمن، تو ان کے اندر دیکھیں نا کہ مادہ ان میں بدل گیا ہے، ان میں مادہ باقی نہیں ہے، مادے میں فرق آ گیا ہے، یدین دمون ادھر سے یدن دمن، تو مادہ کٹ گیا ہے نا، تو اس وجہ سے آپ ان کو غیر عدل کے باس میں نہیں لا سکتے۔ پھر اس پر اعتراض ہوا کہ ثلاثو مثلثو، یہ آپ کی عدل سے تعریف سے نکل رہے ہیں، پھر اس لحاظ سے کیوں؟ اس لیے نکل رہے ہیں کہ ان کا معدول عنہ ہے ثلاثتن ثلاثتن، اس میں تابی ہے، گول تابی ہے ثلاثتن ثلاثتن، تو اس میں ان پہ تو نہیں ہے، ثلاثو مثلثو میں تو تا نہیں ہے گول، تو مادہ تو گیا۔ تو جواب یہ بھائی مادے سے مراد مطلق مادہ نہیں ہے، مادے سے مراد ہوتا ہے اصلی مادہ، حرف اصلی، نہ کہ حرف زائد، یہ تا زائد ہے، اس کے باقی رہنے نہ رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مادہ اصلی باقی رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح ان خروجہ میں عن صیغتہ، یہ بھی سوال کا جواب ہے کہ اب تک یہ تعریف پھر بھی مانع نہیں ہے دخول غیر سے،
اس لیے کہ آپ کی یہ تعریف مغیرات قیاسیہ پر صادق آ رہی ہے۔ مغیرات قیاسیہ مثلاً جن کو تبدیل کیا جاتا ہے باقاعدہ قاعدہ قانون کے مطابق، مثلاً مقول، مبیع، داع، ان سب میں قاعدہ صرفیہ لگتے ہیں، تو یہ بھی اصل میں مقبول، مبیوع، داعی، وہ معدول عنہ کر لیں آپ، ان کو معدول کر لیں اور ان کو پھر ہونا چاہیے نا، مادے تو ان میں بھی باقی ہیں، اصل ہیں بھی اسم، تو پھر ان کو آپ عدل کیوں نہیں کہتے؟ تو جواب دیا خروج عن صیغۃ الاصلیتی مع بقاء المادتی، صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ اصلی شکل سے نکال کے مادہ کو باقی رکھتے ہوئے آگے لانا، اس کے ساتھ کچھ اور بھی شرطیں ہیں، اور بھی کچھ ضروری بات ہے۔ وہ کیا ہے کہ صیغہ ثانیہ صیغہ اولیٰ کے مغایر ہو۔ مغایر کا مطلب یہ ہے کہ اول صیغہ جو ہے وہ قاعدہ کے مطابق ہو، اور ثانی جو ہے وہ قاعدہ کے مطابق نہ ہو۔ ہم نے پیچھے تعریف میں بھی کہا تھا نا، صرفی قواعد سے ہٹ کر ہو، ٹھیک ہے۔ یہ جو آپ نے پیش کیے ہیں مقول، مبیع، داع، یہ جب مقبول، مبیوع اور داعی تھے تو اس وقت بھی قاعدہ قانون کے مطابق اصل شکل پر تھے، کیونکہ اس میں مفعول اس کا کیا آتا ہے ثلاثی مجرد کا، مفعول، مقبول، مبیوع، مفعول، اس میں فاعل کیا آتا ہے داعی، فاعل، ٹھیک ہے نا۔ اور جب آپ نے قاعدہ لگایا تو مقول، مبیع، داعی، تو اس داع تو اس وقت بھی یہ قاعدے کے تحت آ گئے، تو پہلے بھی قاعدے کے تحت تھے اور بعد میں بھی بدلنے کے بعد بھی قاعدے کے تحت ہیں۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے تو قاعدے کے مطابق ہوں، جب بدل کے آ رہے ہوں تو اس وقت قاعدہ صرفی شرفی اس میں نہ ہو۔ ٹھیک ہو گیا، تو لہٰذا یہ ہماری مراد ہے، تو اس مراد کو آپ سامنے رکھیں تو مغیرات قیاسیہ سے خود بخود نکل جائیں گے۔ وَأَمَّا الْمُغَيِّرَاتُ الشَّاذَّةُ، اس پر بھی ایک اعتراض ہوا کہ وہ مغیرات قیاسیہ تو چلے نکل گئے، مغیرات شاذہ ان کا کیا جواب دیں گے آپ؟ پھر بھی آپ کی تعریف عدل کی معنی نہیں ہے غیر سے، دخول غیر سے کیسے؟ مثلا مغیرات شاذہ کو لے لیں، جیسے قوس، ناب، یہ دونوں اجوف ہیں، تو ان کا جو وزن ہے وہ فعل ان کے وزن پر ہے، اور ان کا ضابطہ پھر اس کا یہ ہے کہ فعل ان کا وزن ہو تو اجوف میں تو ان کی جمع افعال ان کے وزن پر آتی ہے، تو اقواس، انیاب آنی چاہیے، لیکن ہم ان کی جمع بناتے ہیں اقوس، انیوب۔ تو اس سے پتہ چلا کہ پہلے ہم نے ان کی قاعدے کے مطابق اقواس، انیاب بنائی تھی، اس سے پھر ہم نے اصل شکل سے بگاڑ کر اقوس، انیوب بنائی ہے، اور یہ خلاف قیاس ہے، شاذہ ہے، تو اب ان کو تو غیر منصرف ہونا چاہیے نا، کہ پہلی قانون کے مطابق ہے اور دوسری قاعدہ قانون سے ہٹ کرے۔ تو جواب یہ دیا کہ بھائی یہ آپ نے کہاں سے نکالا ہے کہ پہلے قوس، نابن کی جمع اقواس، انیابن تھی، تو ان سے ہم نے بگاڑ کے اقوس، انیوبن بغیر قاعدے کے نکالی ہے، یہ کہاں لکھا ہے؟ ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ جب تسلیم نہیں کرتے تو لہٰذا یہ مثالیں یہاں پر فٹ ہو سکتی نہیں ہیں۔